نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، کیا تم میں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یقیناً قرآن مجید بہت بڑی نصیحت ہے، اور اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نسبت ہمیں بھی عطا فرمائی قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پرفتن دور میں ہمیں بھی کچھ وقت کے لیے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے مجتمع کیا۔ جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کے ترجمے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور چند لیکچرز آپ حضرات کے سامنے میں نے دیے تھے، اور بڑی آسان اور دلکش انداز سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ آپ کو آسانی ہو، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ مشکل پیش آئے تو لازماً آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کے ذریعے، اور اسی طرح آپ کومنٹس کے ذریعے آپ جو ہے نا ہمیں مطلع کر سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کو مشکل ہو۔ تو الحمدللہ یہ جو سلسلہ چلا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ عوارضات کی وجہ سے یہ سلسلہ بیچ میں موقوف ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ اب ہم دوبارہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا سکھانا اور آپ سب لوگوں کا سیکھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے ہیں، تقریباً 4 اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے، اس کا اعادہ یعنی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم نے پہلے سبق میں، پہلے لیکچر میں ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ ضمائر منفصلہ وہ ہوتی ہیں، وہ ضمیریں، وہ پرونون ہوتی ہیں جو نام کی جگہ بولے جاتے ہیں، اور علیحدہ یعنی الفاظ کے ساتھ مل کر نہیں آتی، علیحدہ آتی ہیں یہ ضمیریں۔ تو مذکر کی ضمیریں آپ کو پڑھائی تھی، ایک دفعہ دوبارہ ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو میرے ساتھ دیجئے گا، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ یہ اشارے اور اشاروں کے ذریعے پڑھانا، یہ سارا آپ حضرات کو بتا دیا تھا۔ اگر آپ حضرات میں کچھ نئے ساتھی ابھی شامل ہوئے ہیں تو میں ان سے پہلے درخواست کروں گا کہ وہ پہلی والی ویڈیوز جو ہے نا وہ اس کو لازمی دیکھیں، تاکہ یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ اس کے بعد ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع پڑھا تھا۔ واضح رہے کہ یہ جو ابھی ہم مشق کر رہے ہیں، ضمائر جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں وہ مذکر کے لحاظ سے پڑھی ہیں، ابھی مؤنث ہم نے نہیں شروع کی۔ تو انہی ضمائر منفصلہ کے ساتھ ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع بنانا اور اس کے استعمال کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا۔ واحد سے تثنیہ اور جمع ایسے بنتا ہے کہ واحد لفظ کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے تثنیہ بن جاتا ہے، اور واو اور نون کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون واحد ہے تو الف اور نون کا اضافہ آخر میں کر دو، مسلمانی بن جائے گا، میم الف زبر ما، نون آگے ساکن، نون کے نیچے زیر، مسلمانی۔ اسی طرح اگر لفظ مسلم کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کریں، میم کے بعد واو اور پھر آگے نون، مسلمون بن جائے گا۔ تو
تو یہ جمع ہو جائے گا۔ تو واحد تثنیہ جمع کے ساتھ، واحد تثنیہ جمع کو ان الفاظ کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے، اس کا طریقہ جو ہے نا ہم نے سیکھا۔ اس کا ایک دفعہ دوبارہ ہم اعادہ کرتے ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ہوا مسلم، ہما مسلمان، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ وہ ایک مسلمان مرد، وہ دو مسلمان مرد، وہ سب مسلمان مرد، آپ ایک مسلمان مرد، آپ دو مسلمان مرد، آپ سب مسلمان مرد، میں ایک مسلمان مرد، ہم سب مسلمان مرد۔ پھر اس کے بعد ہم نے ضمائر متصلہ شروع کی۔ ضمائر متصلہ وہ ضمیریں ہوتی ہیں، وہ پرونون ہوتی ہیں جو اکیلی نہیں آتی، ہمیشہ لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، لفظ کے بغیر نہیں آتی، کوئی بھی اسم اس کے ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھ لی ہیں، صرف اعادے کے طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ ہے ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یی، نا۔ اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا، آپ ایک مرد کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا، میرا، ہمارا۔ اچھا، ضمائر متصلہ ہمیشہ لفظ کے ساتھ آتی ہیں، جو لفظ ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، یعنی اس لفظ کی نسبت ان کے ساتھ ہوتی ہے، مضاف کا مطلب نسبت۔ اور یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ مضاف الیہ ہوتی ہیں، یعنی ان کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے ترجمے میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، اس طرح کے الفاظ آئیں گے ترجمے میں اردو میں۔ جیسا کہ میں ایک لفظ رب ہے، اس کو میں ملاتا ہوں ان ضمائر کے ساتھ، رب ہو، ربہما، ربہم، ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربنا۔ اب ان الفاظ اس گردان میں ہر صیغے کے اندر کا، را، اس طرح کے الفاظ ترجمے میں آئیں گے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس ایک مرد کا رب، ان دو مردوں کا رب، ان سب مردوں کا رب، آپ ایک مرد کا رب، آپ دو مردوں کا رب، آپ سب مردوں کا رب، میرا رب، ہمارا رب، ہمارا، را آگے بیچ میں، کا، ان کا، ان دونوں کا، ان سب کا۔ یہ کا جو ہے نا لفظ کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، اس طرح کے الفاظ لازمی مضاف مضاف الیہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح مضاف الیہ پڑھنے کے بعد ہم نے 6 سمتیں پڑھی تھیں۔ ان سمتوں کا بھی استعمال قرآن مجید میں بہت ہوا ہے، تقریباً 147 مرتبہ قرآن مجید کے اندر یہ سمتیں استعمال ہوئی ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ان سمتوں کا گردان کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ وہ سمتیں کون سی تھیں؟ امام، خلف، فوق، تحت، یمین، شمال۔ آسان ہے، امام سامنے، خلف پیچھے، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں۔ ہر ایک سے مختصر انداز میں گردان کر دیتا ہوں، ایک دو سے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود کیجئے گا۔ لفظ امام کو ہی لیتے ہیں، امامہ، امامہما، امامہم، امامک، امامکما، امامکم، امامی، امامنا۔ ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ترجمہ بالکل آسان ہے، میں نے کہا تھا آپ کو کہ اس کے اندر کا، کے، کی، را، رے، ری، اس طرح کے الفاظ آئیں گے، ایک لفظ کی دوسرے کے ساتھ نسبت ہوگی۔ جیسے امامہ، اس کے سامنے، اس ایک مرد کے سامنے، امامہما، ان دو مردوں کے سامنے، امامہم، ان سب مردوں کے سامنے، امامک، آپ ایک مرد کے سامنے، امامکما، آپ دو مردوں کے سامنے، امامکم، آپ سب مردوں کے سامنے، امامی، میرے سامنے، امامنا، ہمارے سامنے۔ بالکل آسان۔ خلف سے بھی ایسا ہوگا، خلفہ، خلفہما، خلفہم، خلفک، خلفکما، خلفکم، خلفی، خلفنا۔ ترجمہ آپ خود کیجئے، میں نے آپ کو بدلا دیا۔ اسی طرح یمین سے، یمینہ، یمینہما، یمینہم، یمینک، یمینکما، یمینکم، یمینی، یمیننا۔ شمال سے بھی ایسے ہی،
شمالہ شمالہما شمالہم شمالک شمالکما شمالکم شمالی شمالنا. اسی طرح فوق سے ہے فوقہ فوقہما فوقہم فوقک فوقکما فوقکم فوقی فوقنا. اسی طرح تحت سے ہے تحتہ تحتہما تحتہم تحتک تحتکما تحتکم تحتی تحتنا. یعنی ان ضمائر متصلہ کے ساتھ کوئی بھی لفظ آپ لگا کے اس سے ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آپ کی کتاب، آپ کی کتاب، تو کتاب لفظ لگا دو، کتاب کا، آپ کی کتاب. میں کہتا ہوں میری کتاب، کتابی، اپنی طرف نسبت پوری گردان کریں، بیچ میں یہ لفظ بھی آ جائے گا، کتابہ کتابہما کتابہم کتابک کتابکما کتابکم کتابی کتابنا. تو بالکل آسان ہے ترجمہ، کوئی بھی لفظ آپ لگا سکتے ہیں. لفظ بیت ہے، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، بیتہ بیتہما بیتہم بیتک بیتکما بیتکم بیتی بیتنا. آگے ہم 6 مزید الفاظ ہم سیکھتے ہیں. یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں بہت کثرت سے آئے ہیں، تقریباً 1084 مرتبہ ان الفاظ کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اس سے ذرا گردان کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ الفاظ کون سے ہیں. اس میں سب سے پہلے لفظ ہے قبل، اس کے بعد بعد، اس کے بعد عندہ، اس کے بعد حول، اس کے بعد مع، اس کے بعد بین. یہ 6 الفاظ ہیں. ان کا 1084 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہے. قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، بعد کا مطلب ہوتا ہے بعد، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. عندہ، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. حول، حول کا مطلب ہوتا ہے آس پاس. بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو ہر ایک سے گردان بھی کرتے ہیں اور ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. گردان آپ بھی اس کی مشق کیجئے، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں. تو چلیے ذرا ان الفاظ سے بھی ہم گردان کرتے ہیں. قبلہ قبلہما قبلہم قبلک قبلکما قبلکم قبلی قبلنا. سب کا ایک ہی طریقہ ہے، لفظ کی چینجنگ ہوگی، آگے گردان وہی ہوگی. اس ایک مرد سے پہلے، ان 2 مردوں سے پہلے، ان سب مردوں سے پہلے، ایک مرد سے پہلے، آپ 2 مردوں سے پہلے، آپ سب مردوں سے پہلے، مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے. بعد کا بھی اسی طرح ہوگا، بعدہ بعدہما بعدہم بعدک بعدکما بعدکم بعدی بعدنا. اس ایک مرد کے بعد، ان 2 مردوں کے بعد، ان سب مردوں کے بعد، آپ ایک مرد کے بعد، آپ 2 مردوں کے بعد، آپ سب مردوں کے بعد، میرے بعد، ہمارے بعد. باقی سب کا اسی طرح ہے. آپ یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے گا، اسکرین پہ بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. الفاظ کو نوٹ کیجئے اور اس کے بعد اس سے آپ خود گردان بھی کیجئے اور ترجمہ بھی کیجئے. عندہ ہے، عندہ سے کیجئے، عندہ عندہما عندہم عندک عندکما عندکم عندی عندنا. ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں انشاءاللہ. حول ہے، حول کا مطلب ہوتا ہے آس پاس. ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، گردان بھی کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے میں گردان کر لیتا ہوں. حولہ حولہما حولہم حولک حولکما حولکم حولی حولنا. بین ہے، بین سے آپ کو گردان کر لیتا ہوں. بینہ بینہما بینہم بینک بینکما بینکم بینی بیننا. مع ہے، اس سے گردان کر کے دکھاتا ہوں. معہ معہما معہم معک معکما معکم معی معنا. ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے انشاءاللہ ہم 6 مشہور رشتوں کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اسے بھی آپ مشق کیجئے. یہ بھی قرآن مجید میں 170 بار تقریباً یا اس سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں. کون کون سے رشتے ہیں؟ ابن باپ، امن ماں، 2 رشتے یہ ہوئے. اخن بھائی، اختن بہن، 2 رشتے یہ 4. ابن بیٹا، بنت بیٹی، 6 مشہور رشتے. سب سے پہلے لفظ ابن سے کرتے ہیں. ابوہ ابوہما ابوہم ابوکا ابوکما ابوکم ابی ابونا. ترجمہ بالکل وہی ہے، کاگے کی، نانینی، رارئی، یہ الفاظ میں آئیں گے. ضمیر کے ساتھ ہمیشہ لفظ کی نسبت ہوگی. اس ایک مرد کا باپ، نسبت باپ کی نسبت اس ایک مرد کے ساتھ ہے. اس ایک مرد کا باپ،
ان دو مردوں کا باپ، ان سب مردوں کا باپ، آپ ایک مرد کا باپ، آپ دو مردوں کا باپ، آپ سب مردوں کا باپ، میرا باپ، ہمارا باپ۔ سے بھی امہ امہما امہم امک امکما امکم امی امنا۔ اخوہ اخوہما اخوہم اخوک اخوکما اخوکم اخی اخونا۔ اختہ اختہما اختہم اختک اختکما اختکم اختی اختنا۔ ابنہ ابنہما ابنہم ابنک ابنکما ابنکم ابنی ابننا۔ بنتہ بنتہما بنتہم بنتک بنتکما بنتکم بنتی بنتنا۔ تو یہ ساری گردانیں کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو تو سمجھا دی ہیں، صرف تھوڑا بہت اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو وہ سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے گردانیں کرتا ہوں، اور ترجمہ بھی کچھ الفاظ کا پہلے میں نے خود کیا، لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے اگر آپ غور سے پچھلی ویڈیو دیکھیں گے، پچھلے اسباق کو غور سے سنیں گے، تو انشاءاللہ یہاں آ کر آپ خود بخود آگے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کا ترجمہ بھی آپ کریں گے، اور ترتیب تو آپ کو انشاءاللہ آ چکی ہے۔ تو اگر آپ نئے ساتھی ہیں، پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے سے جو ہے درخواست ہے کہ آپ سب سے پہلے پچھلی ویڈیوز کو آپ دیکھیں، تاکہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ جو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا وہ آپ کومنٹس کے ذریعے، آپ میسج کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارا فون نمبر بھی موجود ہوتا ہے، ای میل ایڈریس بھی ہے آپ کے پاس، کسی بھی ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک کے اکاؤنٹس اور ٹویٹر کے اکاؤنٹس وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمارے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، تو کسی بھی ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ سیکھنا سکھانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید سیکھنے سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔